اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یسألونک ماذا ينفقون قل ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين واليتامى والمساكين وابن السبيل وما تفعلوا من خير فإن الله به عليم كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله والفتنة أكبر من القتل ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون إن الذين آمنوا والذين حاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله والله غفور رحيم صدق اللہ العظیم. لفظ ترجمہ دیکھ لیتے ہیں پہلے. یسألونک وہ سوال کرتے ہیں کا آپ سے ماذا ينفقون کہ کیا خرچ کریں، وہ کیا خرچ کریں. قل کہہ دیجئے ما انفقتم جو تم خرچ کرو گے من خیرن مال میں سے، من خیرن فللوالدین اور اپنے والدین کے لیے، والاقربین اور قریب رشتہ داروں کے لیے، والیتامى اور یتیموں کے لیے، والمساکین اور مسکینوں کے لیے، وابن السبیل اور مسافروں کے لیے. جو تم خرچ کرو ان پر خرچ کرو. وما تفعلوا من خیر اور جو بھی تم کرو گے، وما جو تفعلوا تم کرو گے، من خیر کوئی بھلائی، فإن اللہ تو بے شک اللہ بھی اس سے علیم باخبر ہے، پوری طرح باخبر ہے. کتب علیکم القتال کتبہ فرض کر دیا گیا ہے، لکھ دیا گیا ہے، علیکم تم پر، قتال یعنی جہاد جنگ کرنا تم پر فرض کر دیا گیا ہے. وَهُوَ کرہ لکم اور وہ کرہن یعنی ناپسندیدہ ہے، ناپسند ہے، لکم تمہیں یعنی تمہیں وہ چیز وہ پسند نہیں ہے جنگ کرنا. وعسیٰ اور قریب ہے کہ ایسا مانے قریب ہے کہ یا ممکن ہے کہ ان تکرہو تم ناپسند کرو شیئن کسی چیز کو، وہو خیر لکم اور وہ بہتر ہے تمہارے لیے. وعسیٰ اور ایسا بھی ہے یا قریب ہے، ان تحبو کہ تم پسند کرو شیئن کسی چیز کو، وہو شر لکم اور وہ بری ہے تمہارے لیے. واللہ یعلم اور اللہ جانتا ہے، وانتم لا تعلمون اور تم نہیں جانتے. یسألونک وہ پوچھتے ہیں آپ سے، عن الشہر الحرام، عن مانے بارے میں، شہر مانے مہینہ، حرام یعنی حرام مہینوں کے بارے میں، محترم جو مہینے ہیں ان کے بارے میں. قتال فی کہ ان میں جنگ کرنا کیسا ہے، یعنی ان حرام مہینوں میں جنگ کرنا کیسا ہے. قل کہہ دیجئے قتال جنگ کرنا فی ہی اس میں، کبیر بڑا یعنی ان میں جنگ کرنا بڑا گناہ ہے. وصد اور روکنا، صد من روکنا، عن سبیل اللہ اللہ کی راہ سے، وکفر بھی اور اس کا انکار کرنا یا اسے کفر کرنا،
والمسجد الحرام، اور مسجد حرام سے روکنا، یعنی لوگوں کو اللہ کی راہ سے روکنا اور اسے کفر کرنا اور مسجد حرام سے روکنا، یہ زیادہ بڑا ہے۔ و اخراجن اور نکالنا، اہلی ہی اس کے رہنے والوں کو، اہلی ہی اس کے رہنے والوں کو، منہ اس سے، اکبارو زیادہ بڑا ہے، عند اللہ اللہ کے نزدیک، یعنی اللہ کے نزدیک یہ کام کرنے اس سے کہیں زیادہ بڑا گناہ ہے کہ محترم مہینوں میں قتل کیا جائے۔ والفتنہ تو، فتنہ اکبارو زیادہ بڑا ہے، من القتل قتل سے زیادہ بڑا فتنہ ہے۔ ولا یزالون، ولا یزالون اور ہمیشہ، لا یزالون کا مطلب ہوتا ہے ہمیشہ، یقاتلونکم وہ جنگ کریں گے آپ سے، یقاتلونکم وہ جنگ کریں گے آپ سے، حتی یہاں تک کہ یردوکم وہ پھیر دیں تمہیں، وہ پھیر دیں تمہیں، عن دینکم تمہارے دین سے، ان استطاعوا اگر ہو ان میں استطاعت، یا اگر وہ طاقت ہے ان کے بس میں ہو تو وہ تمہیں جنگ تمہارے دین سے پھیر دیں۔ ومن اور جو، یرتدد جو پھر گیا، یعنی مرتد ہو گیا، منکم تم میں سے، عن دین ہی اپنے دین سے، فیمت پس وہ مرا، پس یمت وہ مر گیا، وہ کافر اور وہ کافر تھا، یعنی اس حالت میں مرا کہ وہ کافر تھا، فاولئک پس وہی لوگ ہیں، حابطت اعمالہم ضائع ہو گئے، حابطت ضائع ہو گئے، اعمال ان کے اعمال، فی الدنیا والآخرت دنیا اور آخرت میں، واولئک اور یہ وہ لوگ ہیں، اصحاب النار، اصحاب النار دوزخ والے، ہم فیہا، ہم فیہا اس میں وہ، خالدون ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ ان الذین آمنوا والذین اور وہ لوگ جو ایمان لائے، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے، والذین ہاجروا اور وہ لوگ جنہوں نے ہجرت کی، وجاہدوا فی سبیل اللہ اور جنہوں نے جہاد کیا اللہ کی راہ میں، اولئک یرجون رحمت اللہ یہ وہ لوگ ہیں جو یرجون امید رکھتے ہیں، امید رکھتے ہیں کس کی؟ رحمت اللہ اللہ کی رحمت کی، واللہ غفور رحیم اور اللہ غفور الرحیم ہے۔ تو یہ ہم اس کا لفظی ترجمہ تھوڑے سے ہم اس کی وضاحت کر لیتے ہیں۔ پہلے بات ہو رہی تھی جہاد کی اور وہ ان کی دنیاوی زندگی، کافروں کے بارے میں، کہ وہ دنیاوی زندگی کا ہی زیادہ حریص ہیں۔ اب اس بار پھر ان لوگوں نے مسلمان اللہ کے رسول سے پوچھا کہ ہم پھر اللہ کیا خرچ کہاں پہ کریں، یا سلون کمادا ينفقون کہ ہم کہاں پہ خرچ کریں۔ قل ما انفقتم تو اللہ تعالیٰ نے کہا ان سے کہہ دیجئے کہ جو تم خرچ کرو، من خیر، یا اپنے مخیر کا یہاں پہ مال سے مراد ہے کہ مال ہم کہاں خرچ کریں، تو کہا جو تم خرچ کرو اپنے مال میں سے، فبالوالدینی تو اپنے والدین پر، سب سے پہلا حق والدین کا، والاقربین اور قریب رشتہ داروں کا، اور یتیموں پر اور مسکینوں پر، یہ سب ان پر خرچ کرنے کا سب سے پہلا اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا خرچ کرو والدین پر، اور پھر رشتہ داروں پر، یتیموں پر، مسکینوں پر اور مسافروں پر۔ تو والدین کے بارے میں تو سب سے پہلے اللہ نے حکم دیا کہ اس پہ زیادہ خرچ کرنے کا سب سے زیادہ حق والدین کا ہے۔ اس کے بارے میں احادیث بھی آتی ہیں، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور ان سے سوال کیا، اے اللہ کے رسول میرے حسن سلوک کا سب سے زیادہ حقدار کون ہے؟ آپ نے فرمایا تمہاری ماں۔ اس نے کہا پھر کون؟ آپ نے فرمایا تمہاری ماں۔ اس نے کہا پھر کون؟ آپ نے فرمایا تمہاری ماں۔ اور پھر فرمایا، اور پھر پوچھا کون؟ تو آپ نے فرمایا تمہارا باپ۔ اور مسلم کی روایت میں ہے کہ آپ نے فرمایا پھر جو تمہارے قریبی رشتہ دار ہوں، پھر جو تمہارے قریبی رشتہ دار ہوں ان کا حق ہے، یعنی پہلے ماں، پھر باپ اور قریبی رشتہ دار۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افضل دینار جسے کوئی آدمی خرچ کرتا ہے وہ ہے جو اپنے اہل و عیال پر خرچ کرتا ہے، اپنے گھر والوں پہ جو کوئی خرچ کرتا ہے وہ سب سے افضل
صدقہ ہے۔ اور وہ دینار جو اللہ کے راستے میں اپنے سواری پر خرچ کرتا ہے اور جو اللہ کے راستے میں اپنے ساتھیوں پر خرچ کرتا ہے، یہ خرچ کرنے کے زیادہ اس کا زیادہ ثواب ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک دینار تو وہ ہے جو تم اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہو، ایک دینار وہ ہے جو تم غلام آزاد کرانے میں خرچ کرو، ایک دینار وہ ہے جو تم مسکین کو صدقہ دو، اور ایک دینار وہ ہے جو تم اپنے اہل پر خرچ کرو۔ ان میں اجر کے لحاظ سے سب سے افضل وہ دینار ہے جسے تم اپنے اہل و عیال پر خرچ کرو، یعنی اپنے گھر والوں پہ جو خرچ کرے، فضول خرچ نہیں، جو جائز خرچہ ہے، جو آپ اہل و عیال کو اپنے گھر والوں پہ خرچ کرتے ہیں، وہ بھی آپ کا صدقہ ہی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم جو اپنی بیوی کے منہ میں نوالا ڈالتے وہ بھی صدقہ ہے، اس نیت سے کہ یہ اللہ نے میری ذمہ داری، میرے ذمہ ہے، ان کا کھلانا پلانا پہنانا یہ میرے ذمہ ہے، یہ سمجھ کے کام کرو تو یہ بھی ثواب ہی ہے۔ تو سیدنا جابر بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنے نفس سے ابتدا کرو، پہلے اپنے نفس پر خرچ کرو، اگر کوئی بچ جائے تو اپنے گھر والوں پر خرچ کرو، پھر بچ جائے تو رشتہ داروں پر خرچ کرو، پھر اگر کچھ بچ جائے تو اس طرح خرچ کرو، اس کے سامنے، یعنی یا اپنے سامنے بھی خرچ کرو، اپنے دائیں بھی خرچ کرو، اپنے بائیں بھی خرچ کرو۔ اسی طرح سیدنا زینب زوج عبداللہ بن مسعود بیان کرتے ہیں کہ ہم نے بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے خبر دو کہ عورتیں پوچھ رہی ہیں کہ اگر وہ اپنے شوہروں اور یتیم بچوں کو جو ان کی گود میں پرورش پا رہے ہیں صدقہ دیں تو یہ ان کے لیے کافی ہوگا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں، ان کے لیے دو اجر ہوں گے، ایک اجر قرابت کا اور ایک اجر صدقہ کا، یعنی خیروی رشتہ دار کو دینے کا دو اجر ہے، ایک صدقہ کرنے کا اور ایک صلہ رحمی کا، دو اجر اس کے لیے لکھے جاتے ہیں۔ اسی طرح سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بیوہ اور مسکین کی خدمت کرنے والے ایسے ہیں جیسے اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والا، یا جیسے دن کو روزہ رکھنے والا اور رات کو نماز پڑھنے والا۔ یعنی یہ جو بیوہ کی اور مسکین کی خدمت کرے تو اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ اتنا ثواب دیتے ہیں جس نے کوئی جہاد کر رہا ہو یا رات کو عبادت کرتا ہو اور دن میں روزہ رکھتا ہو۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت زیادہ تلقین کی ہے، یعنی سب سے زیادہ حق تو والدین کا، کہ انہوں نے آپ کی پرورش کی، آپ کو پالا پوسا، تو سب سے پہلا حق ان کا، پھر رشتہ دار کو صدقہ دیں تو بجائے کسی اور کو، اجنبی کو دینے کے، اپنے قریبی رشتہ داروں کو دینا چاہیے۔ اور جو تم خرچ کرو گے، جو بھی تم بھلائی کرو گے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے باخبر ہے۔ وما تفعلوا من خیر، اور جو بھی تم خرچ کرو گے کوئی بھلائی، فإن اللہ، تو بے شک اللہ بھی علیم، اس سے باخبر ہے۔ اب اللہ تعالیٰ کے یہاں پہ جب آگے مسلمان، پہلے جب مسلمان کمزور تھے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا درگزر سے صبر سے کام لو، مکہ میں اتنے سال رہے، 11 سال، تو صرف کتنی پریشانیاں، کتنی صحبتیں سہتے رہے، انہیں حکم نہیں دیا گیا قتال کا، اور جب مدینہ میں آ گئے اور کچھ ہو گئے، طاقتور ہو گئے، تو انہیں اب کتب علیہم القتال، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں حکم دے دیا کہ اب قتال کرو، جنگ کرو، اللہ کے راہ میں جنگ کرو۔ قتال کہتے ہیں جہاد کو، وہ ہوا کرہ لکم، اور وہ تمہیں ناپسندیدہ ہے، کیونکہ ہر کوئی اپنی جان ہر کسی کو پیاری ہوتی ہے، اور پتہ ہے کہ جب جہاد میں جائیں گے تو زخم بھی آئیں گے، زخم بھی ہوں گے، جانیں بھی جائیں گی، مال اور دولت بھی، اس کا بھی نقصان ہوگا، تو کوئی پسند نہیں کرتا، مگر اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں کہ تم، ہو سکتا ہے کہ کوئی بات، ایک ایسی چیز ہو جو تمہیں پسند ہو اور وہ تمہارے لیے بری ہو، اور ایک ہو سکتا ہے کہ تمہارے لیے ایک چیز اچھی ہو اور تم پر جو ہے وہ آسان تکرہو شیئن، اور ہو سکتا ہے کہ ایک چیز تمہیں ناپسند کرتے اور وہ تمہارے لیے بہتر ہو، وعسا، اور ہو سکتا ہے کہ ان تحبوا شیئن، کس چیز کو تم پسند کرو، وہ شر، اور تمہارے لیے بری ہو۔ اللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اور اللہ جانتا ہے جو تم نہیں جانتے۔ یہ صرف اسی کے لیے، جہاد کے لیے نہیں ہے، ہر چیز کے لیے، کہ ہمیں جو چیز نظر آتی ہے ہو سکتا ہے کہ ہمیں ناپسند ہو، مگر اللہ تبارک و تعالیٰ جانتے ہیں کہ یہ کس میں کیا اچھائی اور کیا برائی ہے، ہم نہیں جانتے۔ تو بہت سے فیصلے ہم اکثر دیکھتے ہیں کہ ہمیں برے لگتے ہیں، مگر بعد میں پتہ چلتا ہے کہ نہیں، یہ تو ہمارے لیے فائدے مند تھی۔ تو اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو فیصلے ہوں اسی پر بھروسہ کرنا چاہیے، اور اسی پر ہی آدمی کو صبر و شکر کرنا چاہیے۔
यसअलूनका अब ये अल्लाह का फरमाता है कि यसअलूनका अन शहरिल हराम, और ये हुर्मत वाले महीनों के बारे में आपसे पूछते हैं तो उनमें क़िताल करना कैसा है। हुर्मत वाले महीने शुरू से ही ये ज़माने जाहिलियत से ये 4 महीने, इनमें कोई क़िताल लड़ाई जंग नहीं होती थी। अमन और अमान के 4 महीने शुरू से ही थे, और इस्लाम के ज़माने में भी ये 4 महीने हुर्मत के ही महीने गिने जाते हैं। इनमें कोई जंग नहीं होती, सब अमन अमान से रहा करते थे। जिसमें रजब है, ज़िक़ात, ज़िलहज और मुहर्रम, 3 महीने लगातार, ज़िक़ात, ज़िलहज और मुहर्रम, और 1 रजब। ये समझा तुमने, कोई जंग नहीं होती। इस्लाम में भी इन्हीं की हुर्मत को बयान रखा, इसमें हुर्मत को बरकरार रखा। मगर हुआ ये कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में एक फौजी दस्ता गया, और वो आखिरी दिन पिछले महीने का था, और उसमें एक शख्स कत्ल हो गया। उन्होंने कत्ल भी कर दिया, और कुछ काफिरों को कैदी भी बना लिया। उन्हें पता नहीं था कि रजब का महीना शुरू हो गया। तो जब फिर उनको मुसलमानों को ताने दिए गए कि उन्होंने तो हराम के महीनों में, ये हुर्मत वाले महीनों में इन्होंने क़िताल किया, जंग की, तो फिर उसका जवाब दिया गया कि उनको खैर पता नहीं था उस वक्त कि क्या हुआ। मगर अल्लाह तबारक ने फिर उनसे कहा कि ये ज्यादा बड़ा गुनाह है जो तुम कर रहे हो। अनिशल क़िताल, पूछते हैं आपसे कि हराम एहराम के महीनों में क़िताल क़िताल जंग करना कैसा है। कह दीजिए कि क़ितालुन, जंग करना इनमें बड़ा है, यानी इनमें बंद करना गुनाह है। मगर इससे बड़े गुनाह क्या है, वह सद्दुन अन सबीलिल्लाहि, के रोकना अल्लाह की राह से, व कुफ्रुम बिही वल मस्जिदिल हराम, और इससे कुफ्र करना और मस्जिद हराम से रोकना। यानी आप मस्जिद हराम में लोगों को जाने नहीं देते, जो लोग उमरा पे जाते हैं उन्हें भी आप जाने नहीं देते, उनको भी रोक, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी रोक लिया गया, उन्हें भी नहीं जाने दिया। अब ये करें हुर्मत वाले महीनों में क़िताल कैसा है। तो इन अल्लाह तबारक ने कहा कि ये जो तुम्हारे ज्यादा ये जो काम तुम कर रहे हो ये ज्यादा बुरे हैं। अल्लाह की राह से रोकना, उससे कुफ्र करना, और मस्जिद हराम में जान लोगों को जाने से रोकना। व इखराज अहलिही मिन्हु अकबर, और उन लोगों को निकालना उसके रहने वालों को, अहल उसके रहने वालों को उसमें से निकालना ज्यादा बड़ा है अल्लाह के नजदीक, यानी ज्यादा बड़ा गुनाह ये है। और फितना तो अकबर में, और फितना, फितना क्या है, कुफ्र और शिर्क, शिर्क सबसे बड़ा फितना है। शिर्क करना, कुफ्र करना, ये बड़ा फितना है। फितना ये ज्यादा बड़ा है कत्ल से। वला यजालूना, और ये, और वो हमेशा, यजालूना, ला यजालूना जब आएगा तो इसका मतलब होगा और वो हमेशा, युकातिलूनकुम, तुमसे जड़ते रहेंगे, हत्ता, यहाँ तक के, यारद्दूकुम, वो फेर दें तुम्हें, अन दीनिकुम, तुम्हारे दीन से, तुम्हारे दीन से जब तक वो तुम नहीं फिर जाते, वो तुमसे हमेशा लड़ते ही रहेंगे। इन इस्तताऊ, इन इस्तताऊ, जब तक उनकी, यानी अगर उनमें ताकत हुई, अगर उनके उनके बस चले, तो वो उस वक्त तक तुमसे लड़ेंगे, हमेशा तुमसे लड़ते रहेंगे, और जब तक तुम्हें दीन से ना फेर दे। मगर जो दीन से फिर गया, वमन यर्तद्दिद मिनकुम दी मिन अन दीनिही, जो तुमसे से अपने दीन से फिर गया, यानी मुर्तिद हो गया, इस्लाम छोड़ के वो फिर काफिर बन गया, और फिर वो, या फयामुत हुआ काफिरुन, और वो मरा इसी हालत में काफिर हुआ, फउलाइक हबितत अमालुहुम फिद दुनिया वल आखिरह, तो वो, ये वो लोग हैं जिनके जाया हो गया माल, दुनिया में भी और आखिरत में भी। तो जो दीन से वैसे ही फिर गया, तो उसकी दुनिया में तो ये है कि वैसे ही उसकी उसकी सजा मौत है, सजा है उसकी, सजा जो मुर्तद हो जाए उसकी सजा मौत, उसे कत्ल कर दिया जाए। और वो काफिर है तो वैसे आगे आगे अल्लाह तबारक व तआला ने बता दिया कि उसके असहाबुन नार, ये तो जन्नत में जाने वाले लोग हैं, उलाइका असहाबुन, यही वो लोग जन्नत में जाएंगे, हम फीहा खालिदून, उसमें हमेशा रहने वाले। यानी यहाँ पे भी मुर्तद की मौत, उसकी सजा मौत है, और बाद में उसके सारे अमाल भी सब जाया हो गए, क्योंकि अमाल तो उसके साथ ही खत्म हो गए। अमाल तो जब मुसलमान होगा तो उसके बाकी दो दिन वो दोनों, उनको तो यहीं पे अल्लाह तबारक व तआला काफिरों को दुनिया में ही उनकी उनका बदला दे दे, जो उन्होंने काम किए होते हैं उनका बदला यहीं पे दे दिया जाता है। वहां पे उनके नेकियों की कोई हैसियत होगी नहीं, कोई नेकी होगी नहीं। जिसके लिए एक हदीस भी है, सैयदना अनस रज़ियल्लाहु तआला बयान करते, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बेशक मोमिन पर किसी एक नेकी के मामला पर जुल्म नहीं करेगा, उसको उसका बदला दुनिया में भी दिया जाएगा और आखिरत में भी। लेकिन काफिर को उसकी तमाम नेकियों का बदला जो उसने अल्लाह के लिए की होंगी, दुनिया ही में दे दिया जाएगा। यहाँ तक कि जो मैदान महशर में पहुंचेगा, तो उसके बाद
کوئی نیکی نہیں ہوگی کہ اس کا بدلہ دیا جائے، کوئی نیکی اس کا ہوگی نہیں کہ اس کا بدلہ دیا جائے، تو اس کا میدان میں نیکی والا ترازو اس کا خالی ہوگا۔ اور ہوں فیہا خالدون، اور اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ سیدنا عبداللہ بن عمر بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ جنتیوں کو جنت میں داخل کرے گا اور جہنمیوں کو جہنم میں داخل کر دے گا، پھر ایک اعلان کرنے والا ان کے درمیان کھڑا ہو کر اعلان کرے گا اے اہل جنت اب موت نہیں آئے گی، اور اے اہل جہنم اب موت نہیں آئے گی، ہر ایک جس جگہ ہے ہمیشہ وہیں رہے گا۔ تو یہ جنتی اس کو سن کے بہت خوش ہوں گے، اور جہنمی سن کے ان پہ تو بہت اداسی اور اداسی ہے کہ اسے نکلنے کی کوئی چانس ہی نہیں ہے، اس میں ہمیشہ رہنے والے ہوں فیہا خالدون، اس میں ہمیشہ رہنے والے۔ پھر ان لوگوں کی بات ہے جو ان الذین، جنہوں نے یہ تین کام کیے، یہ ہیں اصل میں جو اللہ کی رحمت کے امیدوار۔ ان الذین آمنوا، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے، والذین ہاجروا، اور وہ لوگ جو نے ہجرت کی، وجاہدوا فی سبیل اللہ، اور اللہ کی راہ میں جہاد کیا، یعنی وہ جو ایمان بھی لائے، جو نے ہجرت کی اور اللہ کی راہ میں جہاد کیا، اولئک یرجون رحمت اللہ، یہ وہ لوگ ہیں جو امید رکھتے ہیں اللہ کی رحمت کی، اور اللہ غفور رحیم ہے۔ تو اللہ کی رحمت کی امید کے لیے ایمان سب سے ضروری، ایمان لانا، پھر ہجرت اور جہاد، تو وہ تو ہجرت بھی اب تو رہی نہیں، اور جہاد بھی ان لوگوں پہ جن پہ اگر فرض کر دیا گیا ہو تو جہاد ہے، اور ہر کسی کو کوشش کرنے کم از کم ذہن میں اور اپنی اور طریقوں سے بھی، اور کم از کم جہاد پہ جو جاتے ہیں لوگ ان کی مدد کرے، مال سے، جان سے، جس طرح بھی ہو۔ اور جس نے جہاد کے لیے کبھی سوچا بھی نہیں، اس کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اس حالت میں مر جائے کہ اس نے جہاد نہ کیا اور نہ دل میں کبھی جہاد کا خیال آیا، تو وہ نفاق کی حالت میں مرا۔ تو کم از کم جہاد کا انسان کے ذہن میں ضرور ہونا چاہیے کہ کاش میں بھی جہاد کرتا ہے، اللہ کے راہ میں لڑتا، یا نہیں تو کم از کم جو لوگ جہاد کرتے ہیں یا جو لوگ پریشان حال ہیں ان کی مدد کی جائے، اور پھر اللہ سے، جو شخص اللہ تعالیٰ خوش کرنے کے لیے ایمان لائے گا اور نیک عمل کرے گا، تو ایسے شخص کو اللہ تعالیٰ سے اچھی امید رکھنی چاہیے۔ جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ فاتر میں فرمایا ان الذین یتلون کتاب اللہ وقاموا الصلاۃ وانفقوا مما رزقناہم سرا وعلانیۃ یرجون تجارۃ لن تبور، یعنی بے شک جو اللہ کی کتاب پڑھتے ہیں اور انہوں نے نماز قائم کی اور جو کچھ ہم نے انہیں دیا اس میں سے انہوں نے پوشیدہ اور خرچ رکھتے ہیں، برباد نہ ہوگی، ایسی تجارت جو کبھی برباد نہ ہوگی، لیوفیہم اجورہم ویزیدہم من فضلہ شکور، تو وہ تاکہ وہ انہیں ان کے پورے پورے اجر دے اور اپنے فضل سے انہیں زیادہ بھی دے، بلا قدردان ہے۔ تو شخص اللہ کے لیے ایمان لائے اور اسی کی راہ میں اسی کی رضا کے لیے خرچ بھی کرے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی یہ ایسی تجارت اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی جس میں کوئی گھاٹا نہیں ہے، اور یہ واحد تجارت ہے جس میں پہلے سے ہی آپ کو یقین دلا دیا گیا ہے کہ ایسی تجارت جس میں کوئی گھاٹا نہیں، دنیا میں ایسی کوئی تجارت نہیں ہے جس میں نفع نقصان کا اندیشہ نہ ہو، مگر یہ اللہ نے کہہ دیا ایسی تجارت جس میں کوئی گھاٹا نہیں ہے اللہ کی راہ میں، اس میں سے جو دیا بھی اللہ نہیں، اللہ نے ہی دیا اور اللہ ہی کہہ رہا ہے کہ میری راہ میں خرچ کرو، اپنا ہی مال دیا ہوا اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سے مانگ رہے ہیں، ہمیشہ کچھ نہ کچھ کرنی چاہیے، اور جو خرچ کہاں کرنا ہے یہ اللہ نے بتا دیا، کس کو بھی خرچ کرنا ہے، والدین پہ خرچ کرنا ہے، رشتہ داروں پہ خرچ کرنا ہے، مسکینوں پہ خرچ کرنا ہے، یا مسافر یا تنگ دست جو بھی آپ کے محلے میں رشتہ داروں میں ان پہ خرچ کرتے رہنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ توفیق دے ہم سب کو اس کے مطابق زندگی گزارنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ جی آج کے بارے میں کوئی سوال تو نہیں، آج کے سبق کے بارے میں؟ جی سر، یہ 217 جو آیت ہے شروع ہو رہی ہے وَلَا يَزَالُونَ، اس میں لکھا ہوا ہے کہ ہمیشہ رہیں گے، بھی مطلب ہے کہ ہمیشہ رہنے والے ہیں؟ کیا 217 میں کیا کریں ہے وَلَا يَزَالُونَ يُقَاتِلُونَكُمْ، تو یزالون ہمیشہ رہیں گے، اور
खालिदूना का भी है कि यज़ालूना हमेशा हमेशा रहने रहेंगे वाले तो नहीं हैं? होती। वला हमेशा। यज़ालूना का मतलब हमेशा रहने का तो नहीं होता, हमेशा। ये है असल में, अगर ये हो ना सिर्फ ये है जाल यजूल, इसका जो ना असल लफ्ज है जाल साल। जूल। और अच्छा। अगर होगा ये जमा तो हो जाएगा यजालून। उनके साथ अगर ला मिला दो तो इनका तर्जुमा को हमेशा, उनका तर्जुमा ये नहीं है। असल अच्छा। तर्जुमा है वो नहीं हटा। यजालून वो नहीं हटा, क्योंकि वो नहीं पहली है, या दफा ला है यजालून। ये जुमला। हाँ, लेकिन ला लग के यजालून आएगा तो इसका हमेशा, इसका मतलब होता है हमेशा। यहाँ पे अच्छा। हमेशा है, रहने का तो जिक्र नहीं है। युकातिलूनकुम, वो जंग करेंगे तुमसे, वो हमेशा। ला यजालून, वो युलूनकुम, जंग करेंगे अच्छा। तुमसे। इसका मतलब सिर्फ हमेशा, खालिदून, हाँ, हमेशा रहने वाले। खालिद इसका तो यही होता है हमेशा। इसी है ना, का कंफ्यूजन में था कि ये हमेशा रहेंगे, ये भी वही आ रहा ये है इस रहने, वजह ये से। रहने नहीं है, ये तो अच्छा। हमेशा लड़ेंगे। अच्छा, ला हमेशा ये जंग आपसे। करेंगे तुमसे। ठीक है। ऐसा करें। चले, ठीक हो गया, फिर आज का सबक तो यही खत्म। मगर कुछ नए हैं, आमना परेशान हो रही थी। तो ये आमना, ये हमने आपको बता रहे हैं कि ये पढ़े हैं सबक, तो आपको थोड़ा सा बता देते हैं कि किस तरह। ये तो बहुत अरबी बहुत आसान है, इसमें ना सिर्फ हमने पढ़े इस्म फेल और हुरूफ। ये तो आप फेल माने और हुरूफ जो इनको जोड़ने वाला है। तो ये फेल के ये इस तरह होते हैं, फाला, जब फाला उसने किया, जैसे उंगली उसने दिखाई, उसने किया। काताबा उसने लिखा, काताबा क्योंकि जबर है। काताबा तीनों पे जबर, या दो पे, पहले पे जबर और तीसरे पे जबर। यहाँ कुछ भी हो सकता है, जबर भी हो सकता है, जेर भी हो सकती है, पेश भी हो सकता है। इसका मतलब होगा उसने किया, यानी थर्ड पर्सन ने काम किया। इसी तरह ये भी हो सकता है, फाइला पहले पे जबर, तीसरे पे जबर, बीच वाले कुछ उसने, इसका मतलब ये होगा उसने किया। समया उसने सुना, फाउला फाउला उसने किया वो, और वह हासुना वो, वो खूबसूरत हुआ। इस तरह ये, अब आप यहाँ देखें ना, राज़ाक़ा उसने खिलाया है, ये फेल माजी पास्ट टेंस होगा। और ये है थर्ड पर्सन, उसने ये काम किया, उसने खिलाया। दाराबा उसने मारा, आबदा उसने इबादत की, शकरा उसने शुक्र किया, नाजरा उसने देखा, नासरा उसने मदद की, मना उसने मना किया, जाकरा उसने जिक्र किया, खलका उसने पैदा किया, गफरा उसने माफ किया, जाला उसने बनाया। तो ये जिस पे भी लगा होगा ये है पास्ट टेंस, और पास्ट टेंस में तीन जबर या दो जबर। दो जबर पहला और आखिरी, बीच वाला ये चेंज हो सकता है। इस बीच वाले पे, ये हर्फ पे जेर भी हो सकती है, पेश भी हो सकता है, मगर पहला और तीसरा, तीन जो अल्फाज का जो भी तीन हरूफ का जो लफ्ज होगा उस पे, तो ये शो करेगा माजी, ये आपको माजी बताएगा। ये सारे उसी के हैं। बासरा उसने देखा, हासादा उसने हसद किया, खाताबा उसने खिताब किया, हकामा उसने फैसला किया, आमारा उसने हुक्म दिया, ख्वाबादा उसने कब्जा किया, तारा का उसने छोड़ दिया, नाजला अजी हमने पढ़ा ना, नाजला उसने नाजिल किया, नाजला नाजिल करना, मसाला उसने मिसाल दी, ज़लमा उसने जुल्म किया, लाना कल हमने पढ़ा, लाना हम लानत की, लाना उसने लानत की। उसके आगे घूम जाएगा तो उन पर लानत की, उसने लानत की। तो ये आप देखें, आपको भिजवा भी देंगे, फिर पढ़ें आप। इसी तरह वही चल रहा है। फाला के तीन वजन, फाला सामिया पहले पे जब, बीच वाले पे जेर, फिर तीसरे पे जबर, उसने किया। सामिया उसने किया, हासुना उसने किया, उसमें यही होगा हासुना, इसमें पेश हो सकता है, मगर उसका मतलब ये होगा उसने किया।
یہ تھرڈ یہ ہم نے پڑھ لیا. اسی طرح اگر آپ اس میں الف اور واو اگر جوڑ دیں تو یہ الف اگر جڑ جائے گا تو یہ ہو جائے گا اس دو نے یہ کام کیا, اور واو لگا دیں گے تو یہ ہو جائے گا ان واحد ہوتا ہے, پھر دو ہوتے ہیں اور پھر جمع ہوتا ہے. آج اور زبانوں میں تو نا واحد ہوا اور جمع ہو گیا, سنگولر ہو گیا, پلورل ہو گیا. عربی میں سنگولر بھی ہے, پھر دو ہے, آبادہ اس نے ایک نے عبادت کی, آبادہ ان دو نے عبادت کی, ناصرہ اس نے ایک نے مدد کی, ناصرہ ان دو نے مدد کی, جعلا اس نے بنایا, جعلا ان دو نے بنایا, غفرا اس نے معاف کیا, غفرا ان دو نے معاف کیا, ذکرا اس نے ذکر کیا, ذکرا ان دو نے ذکر کیا. اگر اس میں واو لگ جائے گا تو یہ سمجھو سب کا ہو جائے گا. شکرا ایک نے کیا, دو نے کیا, ایک نے کیا, دو نے کیا, منع ایک نے منع کیا, منع دو نے منع کیا, جعلا ایک نے بنایا, جعلا دو نے بنایا, ترکا اس نے ترک کیا, ترکا ان دو نے ترک کیا. تو اسی طرح واو اگر لگ جائے گا تو یہ پلورل ہو جائے گا. جیسے باشرا, باشرا, باشرو ان سب نے دیکھا, حسدو انہوں نے حسد کیا, خطابو انہوں نے خطاب کیا, حکمو واو الف لگ گیا تو یہ ہو گیا ماضی میں آئے گا, اور یہ آ گیا جو پلورل چل رہا ہے. مثالو انہوں نے مثال دی, ظالمو انہوں نے ظلم کیا, لعنو انہوں نے لعنت کی, تارکو انہوں نے چھوڑ دیا, قابدو انہوں نے قبض کیے. ماضی اور یہ ہو گیا جمع اور تھرڈ پرسن. شروع میں دیکھیں باشرا ایک نے دیکھا, باشرا دو نے دیکھا, باشرو ان سب نے دیکھا, حسدا ایک نے حسد کیا, اس نے حسد کیا, حسدا دو نے حسد کیا, حسدو سب نے حسد کیا. تو یہ آپ اس طرح دیکھیں گے تو یہ آپ کو آسان سمجھ آ جائے گی. لیکن یہ ہے نا باشرا, 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 باشرو, امرا, امرا, امرو, خطبا, خطبو, عبدا, عبدا, عبدو, ایک دو جمع, ایک نے عبادت کی, دو نے عبادت کی, سب نے عبادت کی. تو یہ آپ کو بھجوا دیں گے, دیکھ بھی لیں. آپ سمجھ نہ سمجھا تو پوچھ بھی سکتے ہیں آپ. اسی طرح یہ حامدہ, حامدہ, حامدو یہ صرف زیر کے نیچے آئے گا. حامدہ اس نے ایک نے حمد کی, حمد بیان کی, دو نے حمد بیان کی, سب نے حمد بیان کی, ایک نے اسلام دی, اسلام لایا, اسلام لیا ہے. تابعہ ایک نے اتباع کی, تابعہ دو نے اتباع کی, تابعو ان سب نے اتباع کی. راکبہ وہ سوار ہوا, راکبہ وہ دو سوار ہوئے, راکبو وہ سب سوار ہوئے. تو یہ بس اسی طرح تو یہ آپ دیکھ لیجئے گا. پھر یہ آگے ہم چلیں گے بعد میں, جب پہلے اتنا سمجھ آ جائے. یہ روزانہ ایک دو سبق بتا دیا کریں گے تو وہ بھی سمجھ آ جائے گا, پھر ہم آگے چلیں گے تو ریپیٹ ہو جائے گا. جی کیوں آپ نے کیا کہتی ہیں؟ جی رشید چچا میں سمجھ گئی آپ جو بتا رہے ہیں کہ جب زبر ہوگا تینوں پر تو وہ پاسٹ ہوگا اور تھرڈ پرسن کے لیے ہوگا, اور جب اس کے آگے الف لگ رہا ہے تو مطلب کہ دو لوگ ہیں. جی جی کرنے والے اور دو. جب واو آ گیا تو مطلب سب لوگ ہیں, لیکن یہ سب ہیں پاسٹ ٹینس میں اور تھرڈ پرسن. شروع میں پاسٹ ٹینس ہی پڑھا جا رہا ہے, ماضی. اس کو سمجھ آ ماضی جیسے ہی آئے گا نا, خسرا, یہ خسرا, خسرا, خسرو, خسارا, ایک خسارا, اس نے لبسا وہ ٹھہرا, دو ٹھہرے, سب ٹھہرے. جی جی تو یہ دیکھ لیں, اور یہ آپ کو بھجوا دیں گے. یہ پھر آپ غور بھی کریں الفاظ کے معنی, تو پھر آپ کو آہستہ آہستہ آئیں گے, ہو جائے گا انشاءاللہ. محنت کی ضرورت ہو جائے گا. رشید ماموں آمنہ باجی سے پوچھ لیں کہ میں پڑھا دیتی ہوں, مطلب کوئی بھی ٹائم فکس کر لیں, اچھا میرا بھی ریوائز ہو جائے گا پیچھے سے وہ کرنا. آپ خود ہی پوچھ لیں, اچھی بات ہے, بہت اچھی بات ہے. آپ کو بہت اچھی فکس کر لیں, آپ میں نے آپ کو کرنا پڑھا ہے, دیتی ہوں. آپس میں آپ رابطہ کر لیں, یہ تو بہت اچھی بات ہے. ہاں نہیں میں انشاءاللہ پھر آپ کو بتاتی ہوں فائزہ. جی کال کر کے بات کر بتاتی لیں. اب یہ بڑا میں تو شروع سے کہہ رہا ہوں کسی کو بتائیں. ہاں اچھا میرا بھی ریوائز ہو جائے گا. جی یہ تو بہت اچھی بات ہے, اگر آپ بتا دیں نہیں بتائیں گے, بہت اچھی. ہاں انشاءاللہ آپ مجھے فون کر لیجیے گا اس کو کلاس بھی میں. جاریہ بنے گا, ہاں اس کا پھر جتنا فکس کر لیں گے کوئی. سمجھائیں گے خود کا بھی ریوائز ہو جائے گا, اور جی میرا بھی ہو جائے گا نا. جی
کریں کوئی اور بھی اگر بلکہ سمجھنا چاہے تو سغرا سے رابطہ کر کے اس کے جی جو جو بھی کرنا چاہیں سب کے ریوائز ہو جائیں گے نا, ہم اکٹھے کوئی بھی ایک ٹائم فکس کر لیں گے انشاءاللہ. چلے اللہ تعالیٰ خوش رکھے. چلے ٹھیک ہو گیا. اچھا سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.